ایرانی صدر کی قبر کھدائی کے وقت ہوا اللہ کا بڑا معجزہ۔ اس معجزے نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، ایسا معجزہ جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ بتاتے چلیں کہ قبر کی کھدائی سے لے کر نماز جنازہ کے ساتھ جانے تک دوسرے ممالک سے آئے غیر مسلم بھی شریک تھے، جو آخری رسومات دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے جب معجزہ نمودار ہوا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ قبر کی کھدائی کے دوران مٹی سے کیا نکلا جسے گورکن چھپانے لگے؟ جیسے لوگوں کو آتے دیکھا تو اپنے لباس میں چھپا لیا۔ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ آپ کو سنایا جائے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ جی تو دوستو، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے شہید ہونے کے بعد کئی طرح کی افواہیں سننے کو مل رہی ہیں، جس میں سب سے اہم بات جو منظر عام پر گردش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایرانی صدر کو نفرت کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ ان کو اس لیے ایک پلاننگ کے تحت شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ بھی وہ عظیم لیڈر تھے جنہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی، ورنہ اس سے پہلے کسی بھی ملک میں اتنی جرأت نہ تھی جو وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتا اور یہودیوں کو للکار سکتا۔ بہرحال ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ تفتیشی ٹیمیں ابھی بھی جوفا کے اس جنگل میں تحقیق کر رہی ہیں جہاں پر یہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا۔ دوستو، ابھی تک بہت سے ایسی حقائق ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے۔ جب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جسد خاکی کو ایران میں لایا گیا تو کہرام مچ چکا تھا۔ ہر کوئی ان کی اس ناگہانی موت پر اشک بہا رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، قبر کی کھدائی کا بھی حکم دے دیا گیا۔ قبر کی کھدائی جاری تھی، یہاں تک کہ گورکن بھی کافی دکھی دکھائی دیتے تھے۔ ایک گورکن ایسا بھی تھا جو کہ 40 سے 45 سال کی عمر کا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ جن گورکن کو قبر کھدائی کا حکم دیا گیا وہ 5 وقت کے نمازی اور حافظ قرآن تھے، بے حد نیک تھے۔ وہ گورکن جس کی عمر 40 سے 45 کے درمیان تھی، بھلے ہی وہ کئی روز سے بیمار تھا، پھر بھی قبر کی کھدائی کا ذکر آیا تو خود آ کر اجازت چاہی کہ صدر کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ جب اس کو اجازت مل گئی، وہ ساتھ درود پاک پڑھ رہا تھا اور ساتھ ایرانی صدر کی قبر کی کھدائی بھی کر رہا تھا۔ بار بار کوئی نہ کوئی ایک نیکی اور کوئی اچھا کام یاد کر کے اور نیک نامی سے ایرانی صدر کو یاد کر رہے تھے۔ قبر کی کھدائی ابھی تھوڑی بہت ہی ہوئی تھی کہ تبھی وہاں موجود اس بڑی عمر کے گورکن نے فوراً سنجیدگی اختیار کر لی۔ وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا، پھر ساتھ موجود 3 گورکنوں سے کہنے لگا، اب اس سے آگے کا کام میرا ہے، میں کھدائی کر لوں گا، تم لوگ باقی کے معاملات دیکھ لو۔ وہ دونوں حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ آپ بیمار ہیں، اکیلے مزید اس قبر کو کھود نہیں پائیں گے۔ مگر اس گورکن کے کہنے پر باقی دونوں اس کی بات کا احترام کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ وہ گورکن ایک دم سے بہت سنجیدہ ہو چکا تھا، جس کا نام یوسف الخیر بتایا جا رہا ہے۔ اس نے دونوں گورکنوں کو کچھ سامان لانے کو بھیجا جو کہ قبر کی مرمت میں کام آنے والی تھی، لیکن جب واپس لوٹ کر آئے تو جو چیز دیکھی اس نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ قبر تو پہلے سے ہی تیار تھی۔ دونوں گورکن حیران تھے، کہنے لگے کہ بھلا یہ شخص اتنے کم وقت میں یہ تمام تر تیاری کیسے کر چکا ہے۔ فی الحال تو خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر بار بار اس پکی عمر کے گورکن کو دیکھ رہے تھے۔ قبر ایک دم سے پکی بھی ہو چکی تھی اور باقاعدہ قبر کے نچلے حصے میں موجود مٹی بھی کسی بستر کی مانند نرمی سے طے کر دی گئی تھی۔ خاص تاکید کی گئی تھی کہ جب قبر کی کھدائی کی جائے تو یہ دھیان رکھا جائے کہ مٹی بالکل نرم ہو، ایک بھی کنکر وہاں پر موجود نہ ہو۔ لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب قبر کی کھدائی کی گئی تو وہاں پر مٹی یوں نرم تھی گویا روئی کے گالے، ایسا لگتا تھا جیسے قبر پہلے سے تیار ہو۔ بعد میں وہ گورکن کہنے لگا کہ تم لوگوں کے جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ ہی اوزار زمین میں مارا تو مٹی ساری اندر کو گر گئی اور ایک تیار شدہ قبر میرے سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ اللہ اکبر کہنے لگے۔ وہاں پر ایک سیکیورٹی اہلکار نے یہ بھی بتا دیا کہ کچھ دیر میں ہی یہاں پر جسد خاکی کو لایا جا رہا ہے، اس لیے تمام تر امور کو جلد سے جلد نمٹا لیا جائے۔ گورکنوں نے قبر تیار کرنے کے بعد وہاں سے جانا چاہا، مگر تبھی ان کی نظر اس تیسرے گورکن پر پڑی جو قبر سے نہ جانے کیا چیز نکال کر اپنے لباس میں چھپا رہا تھا۔ وہ دونوں نوجوان گورکن اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ کچھ تو تھا جو وہ گورکن چھپا رہا تھا، آخر اس نے قبر میں ایسا کیا دیکھا تھا یا پھر کیا رکھا تھا جس کو اٹھا رہا تھا؟ کہیں یہ کوئی سازش تو نہ تھی؟ وہ دونوں گورکن اس وقت تو خاموش رہے، پھر جا کر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکار کو ساری حقیقت بتا دی کہ پہلے تو قبر کی کھدائی کے وقت اس نے ہمیں وہاں سے بھیج دیا اور پھر اب نہ جانے قبر میں کیا چیز اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ سیکیورٹی اہلکار بھی فوراً چوکنا ہو گئے، لیکن ان دونوں گورکنوں کو خاموش رہنے کا کہا، کہنے لگے کہ یہ مسئلہ مزید بھی پیچیدہ ہو سکتا ہے،
لیکن اگر زیادہ لوگوں تک پہنچا تو ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. اس بوڑھے گورکن سے میں خود سوال کروں گا کہ آخری مسئلہ کیا ہے. وہ سیکیورٹی اہلکار اس گورکن کے پاس چلا گیا جو ایک جانب کو کھڑا اپنے لباس میں کوئی چیز پکڑے ایک ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے تھا اور مسلسل رو رہا تھا. وہ سیکیورٹی اہلکار پاس جا کر کہنے لگا کہ تم نے کیا چیز قبر سے نکالی ہے. وہ گورکن تھوڑا گھبرا سا گیا, نظریں چرانے لگا. پہلے تو اس نے انکار کیا کہ کچھ نہیں, لیکن پھر وہ سیکیورٹی اہلکار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں چلا گیا جہاں پر قبر تیار کی گئی تھی. قبر میں جھانکا. جب سیکیورٹی اہلکار نے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا. اسی وقت وہاں پر تابوت میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی بھی لایا جا رہا تھا. باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر لوگ آ رہے تھے. فوراً وہ سبھی لوگ قبر سے ہٹ گئے اور ان دونوں نوجوان گورکنوں کا تجسس ہی رہ گیا کہ آخر انہوں نے قبر میں کیا دیکھا. ایسی کون سی چیز قبر میں تھی جو ان کو حیران کر گئی تھی. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی جیسی چھاؤں سے نکل کر دھوپ پر آیا تو دیکھتی دیکھتی آسمان پر بادل چھانے لگے, ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی, ورنہ جس قدر شدید گرمی تھی لوگوں کو ایک دم سے سکون سا ملنے لگا. ٹھنڈی ہوا میں ایک خوشبو بھی موجود تھی اور وہ خوشبو اتنی مسحور کن تھی کہ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا آج سے پہلے ہم نے یہ خوشبو کبھی بھی محسوس نہیں کی. ایرانی صدر کا جسد خاکی قبر کے قریب لایا گیا تو قبر میں تابوت اتارنے سے پہلے ایک مرتبہ قبر کو دیکھا گیا. جس قدر قبر کا حال تھا وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ رونے لگے. لوگ آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتے تھے لیکن قبر کی حدود میں ریلنگ لگا دی گئی. وہاں پر صرف خاص لوگوں کو ہی داخل ہونے کی اجازت تھی. ہر کوئی آگے بڑھ کر یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا. دوستو, جو چیز ناقابل یقین تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت قبر میں پھول ہی پھول موجود تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں پھول رکھے ہیں. اس قدر زیادہ پھول دیکھ کر وہاں موجود لوگ رونے لگے. اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی. سب کو بتایا گیا کہ قبر میں پھولوں کا بستر موجود ہے. بے شک ایرانی صدر ابراہیم رئیسی شہید ہوئے ہیں. قبر کی کھدائی کرنے والے گورکنوں کا کہنا تھا کہ ہم نے آج سے پہلے ایسی قبر نہیں دیکھی. یوں لگ رہا تھا جیسے مٹی نہ ہو بلکہ نرم روئی بچھائی گئی ہو. یہ مٹی بڑی عجیب و غریب مٹی ہے. آج سے پہلے ایران کی سرزمین پر ایسی نرم مٹی نہیں دیکھی گئی. بہرحال ابھی بھی وہ یہ بات نہیں جان پائے تھے کہ اس گورکن کے ہاتھ میں کیا تھا. جب سیکیورٹی اہلکار سے ان دونوں گورکنوں نے سوال کیا تو اس سیکیورٹی اہلکار نے جواب دیا کہ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا. اس گورکن کا کہنا تھا کہ یہ قبر پہلے سے تیار شدہ تھی. میں اس وقت قبر میں موجود تھا کہ جب زمین سے گلاب کے پھول ابھر کر باہر کو آنے لگے. میرا دل بے ساختہ ان پھولوں کو چھونے کا چاہا اور پھر اس پھول کو نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اٹھا لیا. یہ پھول بے شک جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گا. وہ بوڑھا گورکن اس پھول کو اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے تھا. تدفین کی تمام تر رسومات کو سر انجام دے دیا گیا اور پھر وہاں پر سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات جو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے والد گرامی نے کی وہ یہ تھی کہ موسم تو میرے جانے کے تھے مگر میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. میں نے وصیت فرمائی تھی اپنے بیٹے کو کہ میرے نماز جنازہ تم ہی پڑھانا, مگر دیکھو مجھ پر کیسی مصیبت کی گھڑی آن پڑی کہ میں ہی اپنے بیٹے کا نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ الفاظ کہتے ہوئے ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا مگر اس کے باوجود وہ ایک مستحکم انداز میں کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو خدا کے سپرد کر دیا. اب انشاءاللہ روز محشر میں اپنے بیٹے سے ملاقات کروں گا. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا.